سینئر تجزیہ کار عثمان بھٹی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. عثمان صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ جو متحدہ اپوزیشن بنانے کی کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں, کچھ نام سامنے آ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, محمود اچکزئی صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر, آپ کو لگتا ہے کہ گرینڈ الائنس بن سکتا ہے؟ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے بڑی کوشش کی کہ 26ویں آئینی ترمیم نہ ہو پائے, مولانا فضل الرحمان کے پاس وہ پہنچ گئے, منانے کی انہیں کوشش کرتے رہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. تھینک یو, یو انوائٹڈ می شو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے اتحاد بنانا چاہیے, پھر ان کی کامیابی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے جلسوں میں امریکی جھنڈوں کو جو وہ لہرایا جاتا ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں امریکہ کی غلامی قبول نہیں کروں گا, دوسری طرف ان کی ساری امیدیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہیں. کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے, آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر, اور ان کے باقاعدہ ٹویٹس ہیں کہ یہودی لابی کبھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, کبھی ان کی اسرائیل کے وزیر اعظم سے توقعات ہیں, کبھی لنڈن کی حکومتوں سے توقعات ہیں. آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں خود اتحاد نہیں ہے, تو یہ گرینڈ الائنس کیسے بنائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ دن بدن جو ان کی جماعت کے رہنما ہیں وہ علیحدہ ہوتے جاتے ہیں, کبھی وہ چھوڑ جاتے ہیں, کبھی وہ روپوش ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے عمران خان صاحب ہیں کہ اب وہ جیل میں ہیں؟ ابھی سب سے زیادہ جو ان میں پریشانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, وہ رہا ہو کر باہر آ گئی ہیں. اب عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان, رسا کشی چل رہی ہے کہ علیمہ خان نے جماعت کو سنبھالنا ہے یا وہ بشرا بی بی نے جماعت کو سنبھالنا ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو یہ اناؤنس کر دینا چاہیے کہ بیرسٹر گوہر کی جگہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اب تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. اتنی زیادہ توقعات ڈونلڈ ٹرمپ سے. ٹھیک ہے, امریکہ جو ہے وہ ایک خود مختار ریاست ہے, امریکہ کی انٹرونشن ہے, مگر اب پاکستان کی جو پاکستان بھی خود مختار ریاست ہے. اور دیکھیں پہلے اب جو ڈائنامکس ہیں پولیٹکس کی گلوبلی چینج ہو چکی ہیں. اب ہم پاکستان جو ہے وہ چائنا کے بلاک میں آ چکا ہے, وہ اس لیے کہ پاکستان کو یہ توقعات ہیں کہ چائنا جو ہے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. سی پیک 2 جو سٹارٹ ہو رہا ہے, قطر انویسٹمنٹ کر رہا ہے, سعودی عرب انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ایران ایون کے انویسٹمنٹ کچھ پروجیکٹس میں کر رہا ہے. تو دیکھیں کہ آپ یہ تحریک انصاف کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ نے امریکہ سے اتنی زیادہ توقعات لگا کر اپنے آپ کو بہت ڈیمیج کیا. اور میں آپ کو دوسری بات اہم بتاؤں, دیکھیں ابھی ان کے 1300 جو کارکنان ہیں وہ رہا ہوئے ہیں. کیا عمران خان صاحب جب وہ ان کے جیل میں لوگ قید تھے, کیا انہوں نے کوئی ان کو وکیل کر کے دیے؟ وہ لوگ پریشان, ان کی فیملیز کے, ان کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں تھا. اب جب ان کے جلسے ہوتے ہیں تو لوگ نہیں آتے اور یہ الزام ٹھہرا دیتے ہیں کہ حکومت نے پکڑ لی ہے. بھائی پکڑ دکڑ ہر سیاسی حکومت میں ہوتی ہے, پر لوگ تو نکلے نا. اب جب بھی اتنی کالز دیتے ہیں کہ سیاسی اجتماع ہوگا, جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, لوگ نہیں آ رہے کیونکہ لوگ متنفر ہو چکے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ یا جب لنڈن کی, جب یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت تھی, کیا امریکہ اور لنڈن نے عمران خان صاحب کی حکومت میں دودھ کی نہریں بہائی تھیں جو وہ اب اس کو بچا کر کچھ ملک میں بہتر کریں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے انٹرویو اس وقت پر کیا گیا تھا, اس وقت پر پاکستان تحریک انصاف کی, یا ہم بانی پی ٹی آئی کی بات کریں, ان کی حکومت کو اس وقت ختم کیا گیا تھا. اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں حکومت میں واپس بھی لا سکتا ہے امریکہ. اگر یہ بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے, تو اب پھر امریکہ سے کیوں توقع لگا رہے ہیں؟ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وہ سیاسی عدم استحکام چاہتی ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا ٹول بن کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے. عمران خان صاحب کی نہ ہیلپ کرنی ہے فوج نے, نہ عمران خان صاحب کی ہیلپ کرنی ہے کسی سیاسی جماعت نے. عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کاش عمران خان صاحب کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا, مگر عمران خان صاحب کا یہ کہنا میں کلہ ہی کافی ہے. کلہ کافی نہیں ہو سکتا انسان. دیکھیں جو سیاست ہے وہ ڈائیلاگز کا نام ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ میں کتنی آپس میں رنجشیں تھیں, مگر انہوں نے کہا کہ حل یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں بیٹھے تو پھر جو ہے ملکی مسائل حل ہو سکتے ہیں. کیا کبھی نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, آصف علی زرداری صاحب, بے نظیر بھٹو صاحب یہ قید ہوئی, کبھی کسی نے کہا کہ مجھے وہاں کے اس وقت کے جو امریکی صدر تھے وہ رہا کروائیں گے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا. مگر عمران خان صاحب کی جو ایسی توقعات ہیں بیسیکلی وہ عمران خان صاحب کو خود ڈیمیج کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹیگ لائن, یہ سلوگن کہ ٹرمپ جدو آوے گا پھر ہی کچھ ہوئے گا, مطلب لگ پتا جاوے گا, تو یہ انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہاں پر زلفی بخاری کی بھی وہاں پر ملاقات ہوئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ٹرمپ کی کیمپین کو صرف سپورٹ ہی اسی لیے کرتے رہے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکل پائیں گے. سر اس وقت جو پاکستانی اوورسیز جو باہر کے ممالک میں بیٹھے ہیں, جو پی ٹی آئی کے اپنے آپ کو لورز کہتے ہیں, بیسیکلی وہ لابیز فرمز کو ہائر کیا ہوا ہے جو لابیز بناتے ہیں,
جو کبھی کانگریس جو ہے وہاں کی کانگریس جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ کبھی ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت چھوڑ دے. دیکھیں آپ پیسے دے کر کسی بھی لابی فرم کو ہائر کریں اور آپ کوئی بھی ان سے جو ہے وہ کام نکلوا لیں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ڈائریکشن دے دینی چاہیے جیل سے کہ بھئی میری جگہ جو جھنڈے پر ہے وہ اس سے تصویر ہٹا کر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر لگا دیں, گاڑیوں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر لگائیں پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ, گھروں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر لگائیں جھنڈوں کے ساتھ. دیکھیں آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا سمجھ لیا ہے, کیا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کے بھائی ہیں جو ان کو رہا کروائیں گے؟ آپ نے اتنی زیادہ توقع لگا کر اصل میں پاکستان کی سالمیت پر یہ حملہ کر رہے ہیں کہ بھئی امریکہ ہی سب کچھ ہے. لیکن عثمان آپ کو اس طرح سے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک آئیڈیالوجی ہے یہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کریں گے؟ یا اگر ہم مشاہد حسین سید صاحب کی بات کر لیں, سینئر سیاستدان ہیں, ان کی کل کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اب امریکہ سے فون نہیں آئے گا, اب ہمارے کسی دوست مسلم ممالک سے فون آئے گا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے. بات یہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب کیونکہ اب کسی جماعت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, پہلے وہ نون لیگ میں تھے, ظاہر ہے ایک انسان نے اپنی پولیٹیکل پریزنس رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ سی دینی ہوتی ہے کہ بھئی ان کا بھی چورن بکتا رہے. اب آپ عمران خان صاحب کی بات کریں کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے یہاں تو بہت کچھ امریکہ کے لیے کیا ہو تو پھر تو بندہ کہے ہاں ایک کام ضرور انہوں نے کیا تھا اپنے دور حکومت میں کہ سی پیک کو روک کے امریکہ کو خوش کیا تھا. سی پیک رک گیا, جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ یہاں پر اس ملک میں آنی تھی وہ نہیں آ سکی. اور اب دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جو طالبان اس وقت پشاور میں دندناتے پھر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی ابھی پرسوں لاہور تھے, میری ان سے بات ہوئی, میں نے ان کو یہ کہا پوچھا کہ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں صورتحال کیا ہے اس وقت لا اینڈ آرڈر کی. انہوں نے کہا کہ شام 6 بجے وہاں پر ناکے لگتے ہیں طالبان کے, وہ لوگوں سے ان کی گاڑیوں کو بھی چیک کرتے ہیں, اغوا بھی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے ذمہ دار گورنر کے پی کے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ طالبان جو ہے افغانستان سے وہاں پر آئے اور اب جو حالات وہاں پر آپ دیکھ لیں, یا تو انہوں نے کوئی دودھ کی نہریں وہاں پر کے پی کے میں بہا دی تو پھر تو ہم کہیں کہ پورا پاکستان حالات چینج ہو جائیں گے. جس طرح سے کوئٹہ میں ہم نے دیکھا افسوسناک واقعہ کل پیش آیا ہے, وہاں پر تقریباً 26 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں جب وہاں پر بم بلاسٹ ہوا ہے. اچھا, مولانا فضل الرحمان نے بھی پھر اب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے انکار کر دیا. بڑا شور ہو رہا تھا اس بات پر کہ وہ جیل میں جا کر ملنا چاہتے ہیں, تو وہ ساری قیاسیں رہی ہیں, ابھی دم توڑ گئی ہیں. مولانا کے بھی کچھ تحفظات ہیں. سر دیکھیں, پہلے عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں کہتے تھے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض میری آنکھ اور کان ہے. جب حکومت ان کی ختم ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اب مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ آپ کو پتا یہ کیا کہتے ہیں, مولانا ڈیزل, انہوں نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی. مگر عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہوا کہ اب مولانا فضل الرحمان مجھے بچا سکتے ہیں, تو انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. جب یہ اب اندازہ ہو گیا مولانا فضل الرحمان کو کہ عمران خان صاحب ٹرسٹ وردی نہیں ہے, کوئی بھی سیاستدان جو عمران خان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں اور نہ فوج اعتبار کرنے کو تیار ہے. جب عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اتنا اعلان کر لیا, اتنا اپنے آپ کو اکیلا کر لیا, تو یہ عمران خان صاحب کی خود سے غلطی ہیں. عمران خان صاحب کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں کہ عمران خان صاحب کہتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب کے پیچھے کارکنان نکلے, پکڑے گئے, جیلوں میں گئے, 1.5 سال جیل میں رہے کیونکہ انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا تھا. اب عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی جو اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں ہیں وہ وہاں پر ابیوسو لینگویج یوز کرتے ہیں. وہ سابق چیف جسٹس ہوں یا کوئی بھی سیاسی جماعت کے رہنما گئے ہوں تو ان پر ابھی ریسنٹلی اپنے ویڈیو دیکھیے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. اب جب انٹیریئر منسٹری نے سب